अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयात नंबर 53 ता 60 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का इशारा फज़ल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ली इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश शैताना यनज़गु बैनहुम इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबुकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। वरब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीना अला बादिन व आतैना दावूद ज़बूरा। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फद्दुर्रि अन्कुम वला तख़वीला। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु वयरजून रहमतहू वयखाफून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान मखज़ूरा। वइन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून वआतैना समूदन नाकता मुबसिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। वइज़ कुल्ना लका इन्न रब्बका अहात बिन्नास
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب خوب تمہیں جانتا ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب کرے. اور ہم نے تم کو ان پر حاکم اعلیٰ بنا کر نہ بھیجا. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑھائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی. تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا. وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا. اور ہم نے سمود کو ناکا دیا آنکھیں کھولنے کو، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو. اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر. نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، پر اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے. شان نزول: مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے. انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، صبر کریں اور یادیکم اللہ کہہ دیں. یہ حکم قتال و جہاد کو حکم سے پہلے تھا، بعد کو منسوخ ہو گیا. اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. ایک کافر نے ان کی شان میں بےہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا اور تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے کہ تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوتے، سب کے احوال کو اور اس کو کہ کون کس لائق ہے، مخصوص فضائل کے ساتھ، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب. زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے. نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود و احکام. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا. مفسرین نے اس کے چند وجوہ بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ
باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے آیات میں حضرت داؤد اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا، غرض کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ کتاب فارسی میں ای وصف تو در کتاب موسیٰ دینات تو در زبور داؤد مقصود توی زی افرینش باقی تفیل تست موجود۔ شان نزول کفار جب قحط شدید میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فریاد لائے اور آپ سے دعا کی، التجا کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ۔ شان نزول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے۔ وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں آر دلائی تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے۔ کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں؟ قتل وغیرہ کے ساتھ جب وہ کفر کریں اور معاصی میں مبتلا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی کہ آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے حسب طلب یعنی حجت واضح اور کفر کیا کہ اس کے من اللہ ہونے سے منکر ہو گئے۔ جلد آنے والے عذاب اس کے قبضہ قدرت میں، تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ یعنی معائنہ عجائب آیات الہیہ کا شب معراج بحالت بیداری، یعنی اہل مکہ کی چنانچہ حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی واقعہ معراج کی خبر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واقعہ معراج کی خبر دی تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور بعض مرتد ہو گئے اور تمسخر سے عمارت بیت المقدس کا نقشہ دریافت کرنے لگے۔ حضور نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو ساحر کہنے لگے، یعنی درخت زقوم جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے اس کو سبب آزمائش بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے۔ بلاد ترک میں اس کے اون کی تولیاں
بنائی جاتی ہیں جو میلی ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتی ہیں اور جلتی نہ تھیں۔ شتر مرغ انگارے کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا بعید ہے دینی اور دنیاوی خوفناک امور سے اور تحیت کا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کی تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان اور خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مروین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سننے کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ نے اس میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے کھاتے میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔